بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ منگل کا دن ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کی 29 تاریخ کو یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن میں یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی زندگی سے مشکلات پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج رمضان کی 29 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اللہ والو، آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ آج آپ کو جب وقت ملے یہ ایک تسبیح پڑھ لینا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ابھی سارے کام چھوڑ کر پہلے یہ تسبیح پڑھ لو، پھر پتہ نہیں اگلے رمضان کی 29 تاریخ ہماری زندگیوں میں آئے یا نہ آئے۔ دوستو، اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج رمضان کا برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر رمضان کا پورا مہینہ لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو یہ جو ایک آدھ دن رمضان کا باقی ہے یہ لاپرواہی میں مت گزاریے گا، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر رمضان کی 29 تاریخ منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ چند منٹ کا یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج میں وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ آج بڑا بابرکت دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگنا ہے۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے اسے عطا فرما دے گا۔ آج کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ پاک نے آج آپ کو قبولیت کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، اور آپ نے ان قبولیت کی گھڑیوں کا فائدہ ضرور اٹھانا ہے، اور آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کی 29 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، مایوسیوں سے جان چھڑوا لیں گے۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، امریکہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، سعودی عربیہ، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ منگل کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز تہجد، سحری میں، افطاری میں، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید پابندی نہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے پڑھ لو۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل میں نے جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے اسے مالا مال فرما دیا۔ صرف آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے، کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے،
پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آئیے ناظرین، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کو آج کا عمل اب میں بتاتا ہوں۔ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، اچھے طریقے سے سن لیجئے گا۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو کوئی کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج بے روزگار ہے وہ روزگار کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں تو بے اولادوں کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، تنگ دستی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت میں کمی کے لیے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ بیٹا بیٹی نافرمان ہے یا شوہر نافرمان ہے، اس کی فرما برداری کے لیے پڑھ لیں۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت آسان سا ہے، صرف چند منٹ کا ہے۔ وظیفہ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل ہی دل میں جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں، آپ نے ان مقاصد کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ یا سلامو رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والے ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نکال کر سلامتی عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، راستہ کھول دے، رزق کے بند دروازوں کو کھول دے، نسلوں کو آباد فرما دے۔ تو اللہ والو، آپ نے آج 11 بار یا اللہ یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ یا اللہ یا سلاموں 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلاموں 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلاموں 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ یا سلاموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلاموں کو 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ، جو عمل پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ وہ تسبیح جسے صرف 1 بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مومن کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں۔ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضائل میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی اور عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آج رمضان المبارک کی 29 تاریخ منگل کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔
آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یقین کیجئے جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آج یہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دو۔ جب آپ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرا وظیفہ یا مسبب الاسباب کا پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب اللہ پاک کا وہ مبارک اور پاک نام ہے اور آپ کی پاک صفت ہے جو کہ غیب سے راستے کھولتی ہے، راستے بناتی ہے، آپ کے بگڑے کام سنوارتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے ایسی مشکلات پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا، دھیان کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھ لیں، آپ اللہ پاک سے اپنے رزق کے راستے کھلوا لیں۔ اس کے بعد اب خزانے لوٹنے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور خزانچی صورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے جو خیر کثیر رکھی ہے۔ خیر کثیر کا مقصد ہوتا ہے خیر والا رزق، جس کو اختیار کرنے کے بعد آپ گمراہ نہیں ہوتے۔ تو اللہ والو، یہ ایسی پاک صورت ہے۔ اس صورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ اس کی تلاوت ایک بار سماعت فرما لیں، غور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ والو، سورۃ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جب 11 بار آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، پھر آپ نے 5ویں نمبر پر یہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ملا کر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور آپ نے صرف اور صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے وظائف پڑھ لیں تو اس کے بعد دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیجئے گا جو آپ نے عمل کے شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اب ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے۔ آج ہماری حاجتیں انشاءاللہ رب کریم پوری فرما دے گا، کیونکہ یہ جو اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی، اور آپ لوگ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں آج وہ سب لکھ دیا جائے گا۔ آمین ثم آمین۔